اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اسی لقب سے مشہور ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا نام صالحہ تھا، حبشی غلام تھے، عبد الرحمن بن عوف کی ملک میں تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً ان کو پیش کیا تھا، اور بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عبد الرحمن بن عوف سے مول لیا تھا، اور بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت ان کے لیے بھی وصیت کی تھی۔ یہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل میں شریک تھے۔ شکران رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے آخری شخص نے مدینہ میں بعید خلافت ہارون الرشید کی وفات پائی۔ بصرہ میں بھی ان کی نسل کا ایک شخص تھا۔ مصعب نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا آیا اس نے کوئی اولاد چھوڑی تھی یا نہیں۔ ابو معشر نے کہا ہے کہ شکران بدر میں شریک تھے، مگر حضرت نے ان کو حصہ نہیں دیا۔ ہمیں اسماعیل بن علی بن عبید اللہ اور دیگر کئی لوگوں نے اپنی سند سے ترمذی سے نقل کر کے خبر دی، کہتے تھے ہم سے زید بن اخرم طائی نے بیان کیا، وہ کہتے تھے ہم سے عثمان بن فرقد نے بیان کیا، وہ کہتے تھے میں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ کہتے تھے جس شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودی وہ ابو طلحہ تھے، اور جس نے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے چادر بچھائی وہ شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ جعفر کہتے تھے مجھے ابن ابی رافع نے خبر دی، وہ کہتے تھے میں نے شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے خدا کی قسم میں نے ہی قبر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے چادر بچھائی تھی۔ اور عبداللہ بن احمد حنبل نے اپنے والد سے، انہوں نے اسود بن عامر سے، انہوں نے مسلم بن خالد سے، انہوں نے عمرو بن یحییٰ مازنی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے شکران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار خیبر کی طرف جا رہے تھے اور اشارہ سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کا تذکرہ ابو نعیم، ابو عمر اور ابو موسیٰ